آپ سنیے اہل سنت کے نزدیک جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر ہستی کے اپنے اپنے خصائص ہیں، کمالات ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ جو شان مولا علی کے خاص ہے وہ ابو بکر صدیق کو بھی حاصل، بولیے سارے عام ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں تو من حیث الجمہور نہیں مانتے، ہر لحاظ سے نہیں مانتے۔ کچھ ایسے فضائل مولا علی کے جو حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل، حضرت عمر کو حاصل، خود حضرت عمر کہتے تھے لوگوں علی کو 3 ایسی شانیں ملی، اگر مجھے ملتی مجھے سرخ خزانوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ عمر کون سی؟ فرمایا خیبر کے دن جھنڈا علی کو ملا، خیبر کے دن جھنڈا علی کو ملا، یہ علی کی خاص شان ہے۔ فرمایا رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی علی کے نکاح کے اندر ہے، فرمایا یہ بھی علی کی عظیم شان ہے۔ تیسری کیا فرمایا؟ مسجد میں ہر حالت میں پہنچ جانا، جا سکنا، یہ بھی علی کی شان۔ 3 شانیں ایسی ہیں، فرمایا مجھے ملتی مجھے سرخ خزانوں سے بھی زیادہ۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ اسی طرح کر کے عثمان کو دیکھیں، عثمان کی ایسی شانیں ہیں جو ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں۔ عثمان وہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ یہ شان صرف عثمان غنی کی ہے۔ اور شانیں حضرت عمر پاک کی ایسی شانیں جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ کون سی شان ہے؟ عزت اسلام ہونا، عزت اسلام ہونا، یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ پہلے دن اسلام لائے تو عزت اسلام ہے، جس دن شہید ہوئے عزت اسلام ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق، اور یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ لوہے کی طرح ایسے پکا پیڈا ہے، اور یہ عقیدہ سب سے زیادہ ثابت خود مولا علی سے ہے۔ اونچا کہ سبحان اللہ۔ کون مولا علی؟ میرے باپ مولا علی۔ میں کاظمی سید ہوں۔ کون بولے؟ کاظمی سید کس کی اولاد ہے؟ موسیٰ کاظم کی۔ موسیٰ کاظم کے والد کا نام جعفر صادق، جعفر صادق کے والد کا نام امام محمد باقر۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا، اللہ کریم نے حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کو کچھ خصائص عطا فرمائے، اپنی اپنی شانیں ہیں، ان میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو ایک ہی شان ہے دوسرا کوئی نہیں، لیکن جب افضلیت کی بات آئے گی، جب سب سے افضل کون ہے وہ بات آئے گی، نبیوں رسولوں کے بعد بات آئے گی، تو اس وقت جس ہستی کا نام آئے گا وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں سید ہو کے ذمہ داری میں گل کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ سب تو زیادہ مولا علی نے بیان فرمایا ہے، تواتر دے نال بیان فرمایا ہے، بار بار بیان فرمایا ہے، کوفے دے ممبر تے بیان فرمایا ہے، ہزاراں دے مجمع چ بیان فرمایا ہے، اندر بیٹھ کے نہیں، کوفے دے ممبر تے علی پاک نے۔ فضائل الصحابہ حضرت امام احمد بن حنبل دے اندر روایت الفاظ اور نہ سنو کی الفاظ میں علی منبر الکوفہ، مولا علی نے کوفے دے ممبر تھے، بار بار اعلان کی تکڑ اعلان فرمایا الا الا، خبردار، انا بے شک، خبردار بھی ہو جاؤ، شک بھی نہ کرے آجے، خبردار بے شک تسی سن دے ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الفاظ نال علی پاک نے کیا الا ان، خبردار بے شک خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ فرمایا نبی علیہ السلام تو بعد امت وچ بہترین کون بولو؟ ابو بکر۔ اور کس نے بیان فرمایا؟ مولا علی نے بیان فرمایا۔ اس واسطے کہ کے اندر نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، صدیق دی عظمت کچھ نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت کو پوچھو، مولا علی کو پوچھو، امام حسن کو پوچھو، حسین کو پوچھو، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی نقی، حسن عسکری، انہاں کو پوچھو کی مقام ہے۔